نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في موضع آخر ونيسرك لليسرى في موضع آخر ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سزائیں کون کون سی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ تباہ کن ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا دوسری جگہ پر، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ تم پر وہ اپنی نعمتیں پوری کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت ہمیں بتلا رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں پر کسی قسم کی کوئی مشکلات کھڑی نہیں کی، لیکن اس نے نافرمانیاں کر کے اپنے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کا وبال، اللہ کی سزائیں، وہ اس کا حقدار ٹھہرا۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی سزا نہیں دیتے۔ تو استاد محترم نے جواب دیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں کتنی ایسی سزائیں دیتے ہیں مگر ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نمبر 1 ایسی 12 سے 13 سزائیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ ہے وہ یہ ہے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے اپنے رب سے جو مناجات کی لذت چھین لیتے ہیں۔ مناجات کی لذت چھن جانا کتنی بڑی سزا ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کی لذت سے واقف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو نافرمانیوں کی ایک بڑی سزا یہ ہوتی ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے جیسے پتھر۔ اب اس دل میں نیکی اور بھلائی کا داخل ہونا اسی طرح مشکل ہو جاتا ہے جیسے پتھر میں کسی چیز کا داخل ہونا۔ اور نمبر 3 پر نافرمانیوں کی ایک بڑی سزا، نیکیوں کا توفیق نہ ملنا۔ یہ بھی ایک سزا ہے کہ نیکیوں کی توفیق بہت کم ملتی ہے یا پھر ملتی ہی نہیں۔ نمبر 4 تلاوت قرآن سے غفلت، نافرمانیوں کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے گزر جاتے ہیں مگر تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ملتی۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں، بسا اوقات قرآن کی یہ آیت بھی سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ قرآن انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو اللہ کے خوف سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ آج سنتے ہیں مگر دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔
یہ بھی بہت بڑی سزا ہے جو انسان کو ملتی ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ نمبر 5، تہجد سے محرومی۔ اب اس کی لذت محسوس تو کی جا سکتی ہے لیکن بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ لذت ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ لذت اللہ پاک نے اپنے خاص ان بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہے جو اللہ پاک کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو تہجد کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ لمبی لمبی راتیں گزر جاتی ہیں مگر کبھی تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ۔ نمبر 6، نیکیوں کے موسم بہار کی جب ہم ناقدری کرتے ہیں کہ نیکیوں کے موسم بہار آتے اور گزر جاتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے، رمضان کا پورا مہینہ، شوال کے روزے اور ذوالحجہ کے ایام، مگر ان موسم میں کماہ کا عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ اللہ۔ نمبر 7، آج کل جو ہم سمجھتے ہیں عبادت کو بوجھ محسوس کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو اول تو عبادت کی توفیق ہی کم ملتی ہے، اگر مل بھی جائے تو یہ ان پر بہت گراں گزرتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بوجھ جسم پر آ پڑا ہے۔ حالانکہ عبادت سے انسان لذت محسوس کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نافرمان اس لذت سے بھی محروم ہی رہتے ہیں۔ ذکر الہی سے لاپرواہ۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے اپنے ذکر کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ سارا دن دوسرے کاموں میں ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی کس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ مجال ہے کہ زبان پر اللہ کا ذکر آ جائے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون بخشتا ہے مگر اللہ کے نافرمان اس سکون سے محروم رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک سزا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا جو ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو ذکر الہی کا موقع نہیں مل رہا کہ ان کی زبان پر اللہ کا نام آ جائے۔ نمبر 9، نفسانی خواہشات کے سامنے شکست۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا انسان کو ایک سزا یہ ملتی ہے کہ وہ نفسانی خواہشات سے مغلوب رہتا ہے۔ نفسانی خواہشات کے سامنے یہ خود کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ اس کا وقت، جان اور مال نفسانی خواہشات کے حصول کے لیے خرچ ہوتی رہتی ہے اور اسی حالت میں یہ ایک دن موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 10، ایک بہت بڑی سزا اللہ کے نافرمانوں کو یہ ملتی ہے کہ یہ مال و دولت اور منصب و شہرت کی بے جا حرص و لالچ میں بری طرح مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ رزق کے پیچھے دوڑتا ہے، کس کو چھوڑ کے؟ رزاق کو چھوڑ کے، جس نے رزق دینا ہے اس کو چھوڑ رہا۔ اللہ، اتنا بے جا حرص و لالچ میں مبتلا ہوا ہے کہ اس کے لیے جائز اور ناجائز جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، دن رات گدھے کی طرح کام کرتا ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کا لالچ پورا نہیں ہوتا اور اسی تگودو میں وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی اولاد بھی اس کی طرح اسی لالچ میں مبتلا ہوتی ہے، ان کے پاس اتنا بھی وقت ہی نہیں ہوتا کہ چند منٹ کے لیے اس کی قبر پر آ کر دعا مغفرت کر۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ہمیں محسوس تب ہوگی جب ہم سوچیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ نمبر 11، کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے کرتے اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، صغیرہ تو صغیرہ، اسے کبیرہ گناہوں کی سنگینی کا بھی احساس تک نہیں ہوتا۔ گناہوں میں لاپرواہی کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ، فریب، غیبت اور چغلی جیسے کبیرہ گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، بلکہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ گناہ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سزا ہے جو اسے دنیا میں ملتی ہے۔
نمبر 12 فضول کاموں میں مشغولیت۔ فضول اور لا یعنی کاموں میں مشغولیت بھی اللہ پاک کی طرف سے نافرمان انسان کے لیے ایک بہت بڑی سزا ہے۔ انہی فضول کاموں میں مشغول رہتے رہتے اس کی زندگی اختتام کو پہنچ جاتی ہے، جس کا جواب اس نے عالم آخرت میں جا کر دینا ہے۔ فضول کاموں میں۔ نمبر 13 اللہ کے نافرمان کو ایک سزا یہ بھی ملتی ہے کہ یہ آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، گویا آخرت کو بھلا کر دنیا کو ہی اپنا سب سے بڑا مقصد بنا لیتا ہے، جو بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ ساری کی ساری محرومیاں اور بے توفیقی بھی اللہ کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہیں، مگر اللہ کے نافرمانوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت معمولی عذاب ہے جسے ہم اپنے مال و اولاد اور صحت میں محسوس کرتے ہیں، اور حقیقی عذاب اور سب سے خطرناک سزا وہ ہے جو دل کو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ گناہ کے سبب بندہ عبادت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا اور یہ گناہ کتنے قسم کے ہیں۔ جب گناہ پر گناہ ہوں گے تو بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ آپ مجھے اپنا ذکر کرنے کی، شکر کرنے کی اور بہترین طریقے پر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم سب کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر جتنا زیادہ ہو سکے شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی یہ عذاب ہیں دنیا میں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تو ہمارے ساتھ آسانی کا ہی ارادہ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کے ساتھ کتنا آسانی کا ارادہ کر رہے ہیں، اور ہم کیسے ہیں کہ ہم کس راستے پہ چل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔